السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاد جو ہے وہ اس دنیا میں اللہ کی دیوی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ ہمارے لیے بہت بڑا امتحان ہے۔ اس لیے ہمیں اولاد نہ ہو تو بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے، اولاد ہو اور نیک نہ صالح نہ ہو تو بھی بہت بڑا امتحان ہے، ٹھیک ہے۔ اور اولاد کی وجہ سے انسان اگر اپنی دنیا اور آخرت خراب کر لے، خاص طور پہ آخرت خراب کر لے اگر، تو وہ بھی بہت بڑا ایک امتحان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے دیکھیں سورہ انفال کی آیت میں کہا گیا ہے کہ وَاعْلَمُوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْلَمُوا انما اموالکم واولادکم فتنہ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ اجر عظیم، ٹھیک ہے، کہ اور جان لو تمہارے اموال اور تمہاری اولاد واقعتاً آزمائش ہیں اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی یہ کہا جا رہا ہے کہ مال اور اولاد بہت فتنہ ہے۔ دیکھیں وَاعْلَمُوا علم ہے، انما بے شک، ٹھیک ہے، کہ جو ہے مال اور اولاد ہمارے لیے بہت بڑا فتنہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ حضرت ذکریہ کی ایک دعا ہے کہ اگر کسی کی اولاد نہ ہو تو اس کے لیے یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ اللہ ہے میرے رب آپ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا اور آپ سب وارثوں میں سے بہترین ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے اولاد کے لیے استغفار، یعنی کہ بیسیکلی اولاد مانگنے کے لیے پہلے ہم کر کے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی یہ فَقُلْتُ یا قُلْتُ میں کالا کہنے کو کہتے ہیں، اور یہ تو جب آتا ہے تو یہ میرے لیے ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ استغفرو اپنے رب سے بخشش مانگ لو، یہ ربکم تمہارا رب، ٹھیک ہے، تمہارے رب نے اپنے رب سے بخشش مانگ لو، انہو کانا غفارا، بے شک وہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے۔ اور وہ کیا کرے گا، آسمان سے، یہ ارسال ہے نا، ٹھیک ہے، یہ یرسلو میں ارسال کا بھیجنے کا ہے معنی، ٹھیک ہے۔ سما آسمان کو کہتے ہیں، علیکم تمہاری طرف، ٹھیک ہے، اللہ کا پر ہوتا ہے تم پر، مدرارا بہت جو ہے موسلا دھار بارشیں کرے گا، اور تم کو کیا دے گا، مدد، یمددکم تمہاری مدد کرے گا مال سے، اور بنین جو ہے وہ بیٹے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ تمہارے لیے پیدا کرے گا تمہارے لیے باغات، یہ جنات یہاں پہ باغ کے معنی میں آ رہا ہے، اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ تو بیسیکلی اس میں یہ ہے کہ استغفار کے مطلب کتنی یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ دعا جو ہے یہ ہر وقت ہمیں پڑھنی چاہیے، اور میں یہ مطلب ویسے یہ ایک آئیڈیا ہے کہ یہ دعا، ایک دعا ہمارے سامنے لکھی بھی ہونی چاہیے، اور ایک دعا اپنے بچوں کو سکھائیں تاکہ وہ ہمارے لیے پڑھیں، وہ ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ وہ اے اللہ وہ ہمارے لیے دعا یہ ہے، والدین کے لیے دعا ہے، اور ہم اپنے کریں کہ ربی حبلی، اے میرے رب حبلی مجھے عطا کر، حب کا مطلب ہوتا ہے عطا کرنا، ٹھیک ہے، لی میرے لیے، یہ لام اور یا مل کے ہے میرے لیے، ٹھیک ہے، من الصالحین، کہ مجھے صالح میں سے عطا کر۔ یہ بیسیکلی اس میں جو اس کا موقع محل سے اس کے حساب سے ہی اولاد کا ہے، لیکن بیسیکلی یہ اس کا جو ورڈلی مطلب ہے یہ مجھے صالحین میں سے عطا کر، تو یہ اس کے پھر اس کے بعد کیا ہے، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی یہ ہے کہ پھر وہ یہ ہے کہ رب آ رہا ہے، حب لی مجھے عطا کر اپنے پاس سے، من سے، من لدنکا اپنے پاس سے، ذریتاً یہ ذریت جو ہے نا اولاد کو کے لیے ہوتا ہے، طیب پاک، ٹھیک ہے، انکا بے شک تو، انا اور کا، انا بے شک کو کہتے ہیں، کا تمہارے لیے، سمیع دعا بے شک تو دعا سننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو یہ اگلی ہے، ایک میں اسکپ کر رہا ہوں، آگے اس میں چل رہا ہوں، یہ حضرت مریم کے لیے، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ ان کی جو والدہ تھیں انہوں نے یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ جو مجھے عطا ہوگا وہ میں کروں گا۔ یہ میں اس کو بھی آگے چل رہا ہوں، آگے ایک دو دعائیں ہیں وہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں۔ یہ جو ہے نا، یہ انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں کسی کو کسی کی پناہ میں دینے کے لیے دعا ہے۔ تو یہ اس میں اس کے اندر یہ آل عمران، سورہ آل عمران، یہ بھی حضرت مریم کے بارے میں ہی تھا کہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کی پناہ مطلب کی پناہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہم مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کا ہے۔ اس کے بعد یہ اکثر ہم دعاؤں بیشتر لوگ جو ہیں نماز کے اندر تحیات میں پڑھتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے دیکھیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ٹھیک ہے۔ تو اے میرے رب
اللہ کا مطلب پیدا کرنا بنانا ہوتا ہے، مجھے نماز کم کرنے والا بنا دے، ٹھیک ہے، مقیم الصلاۃ، وہ جو نماز قائم کرتا ہوں، مقیم بھی ہم یوز کرتے ہیں نا، مقیم، تو یہ بیسیکلی اسی لفظ میں ہے، یہ اسی وہی کے قائم کرنے والا بنا دے، اور میری اولاد میں سے، اور بے شک تو ربنا، اے ہمارے رب، تقبل، یہ ہوتا ہے نا قبول کرنے والا، دعا قبول کرنے والا، یہ بہت پیاری دعا ہے۔ اس میں دیکھیں کہ ہے کہ ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ تو اس میں دیکھیں کہ یہ توفیق دے، کیا کریں کہ میں شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام کیا، ٹھیک ہے، میرے پر، علیہ یہ ہے، دیکھیں انعمتا نعمت کے لیے ہے، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی مجھے توفیق دے، کس کے، جو میرے پہ کیا اور میرے والدین پہ کیا، ٹھیک ہے، وہ علیہ میرے اوپر، وہ یہ علا اور یا مل کے بن جاتا ہے میرے اوپر، ٹھیک ہے، اور علا والدیہ، اور یہ یا آ رہا ہے، دیکھیں یا کی ضمیر جو ہے وہ میرے لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو والدیہ کہ میرے والدین پر، ٹھیک ہے، ان اعمل صالحا ترضاہ، اور ایسا عمل کرنے کی توفیق دے کہ جس سے تو راضی ہو جا، ٹھیک ہے، اور میری جو ہے، اور میرے جو اولاد کے لیے بھی اصلاح کر دے، ٹھیک ہے، یہ ذریتی پھر آ رہا ہے اس کے لیے، انی تبت الیک، بے شک میں نے، تبتو تیری طرف توبہ کرنی ہے، تیری طرف پلٹنا ہے، اور جو ہے وہ بے شک میں مسلمانوں میں سے، تو یہ نیک اولاد کے لیے اور ایون ہمارے والدین کے لیے یہ بہت پیاری دعا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ اپنے بچوں کے لیے یہ دعاؤں کے لیے کچھ ہے کہ یہ اللہم علمہ الکتاب، کہ اسے جو ہے اے اللہ علمہ، اس کو تعلیم دے کتاب کی، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اسی میں ہی آگے حکمت کی دعا ہے کہ اللہم علمہ الحکمہ، تو یہ کہ تعلیم دینے کے لیے ہے اور حکمہ۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ ہم دعا کر رہے ہیں یہ اولاد کے لیے کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ الہم التاویل، ٹھیک ہے، تو اس میں بیسیکلی دو دعا کر رہے ہیں کہ فقہ کہتے ہیں نا سمجھ کو، تو فقہ اس کے لیے، یہ ہو کی جو ضمیر ہے یہ اس کے لیے آ رہی ہے، تو یہ اولاد کے لیے، تو یہاں پھر اولاد کا ذکر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اس کو دین کی سمجھ دے، کیا ہے، فی الدین، دین میں، یا دین کی میں، فی کا مطلب میں ہوتا ہے، تو دین میں سمجھ دے، یہ بیسیکلی با محاورہ ترجمے میں تھوڑا سا ہو جاتا ہے، لیکن ایگزیکٹلی ورڈ میں کہ اللہ ہے، فقہ جو ہے وہ سمجھ ہے، اور اس کو ہے ہو آ رہا ہے، تو یہ اس کے لیے ہو گیا، فی الدین، فی کا مطلب میں ہوتا ہے، اور دین، پھر کیا ہے دوسری کیا تعلیم مانگ رہے ہیں، اس کے علم مانگ رہے ہیں، کس کا، کہ اس کو کیا ہو، تعویل کا علم ہو، یعنی کہ اس کو تعویل، بیسیکلی یہ تعویل تفسیر اور اس کی جو سمجھ ہے اس کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور جو دعا مانگ رہے ہیں کہ یہ اس کو بہت زیادہ کثرت ہو مال میں، ٹھیک ہے، اور اس کو اولاد زیادہ ملے، اس کو زندگی طویل ملے، اور اس کی بخشش ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، یہ اللہم اہدہی، یہ وہ اس کے لیے ہدایت کے لیے، اور یہ ہا جو ہے یہ فیمیل کے لیے، ہا کی جو ضمیر ہوتی ہے، یہ ہا جب اس طرح آتا ہے تو یہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے، تو یہ ہی جو ہے یہ اس کو اولاد، مطلب بیسیکلی یہ مذکر کے لیے ہے، یہ مؤنث کے لیے۔ تو کچھ اور دعائیں ہیں، یہ میں شیئر کر دوں گا انشاءاللہ۔ تو بیسیکلی دیکھیں آپ، یہ اس کو جو ہے قبر کے عذاب سے، اعوذ من عذاب القبر، دیکھو اس کو بچا لے عذاب قبر سے۔ تو بیسیکلی دیکھیں اولاد جو ہے نا وہ ہمارے لیے بہت بڑی ایک نعمت ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں ہی نظر آتا ہے کہ ہر سٹیج پہ جب بچہ، میں پھر وہ ریپیٹ کروں گا ختم کرنے سے پہلے، کہ یہ اولاد ایک ایسی نعمت ہوتی ہے کہ جب یہ دیکھیں جب نہیں ہوتی، بہت سارے دیکھیں آج کل ہمارے ایسے لوگ ہیں کہ جو آپ دیکھیں کہ اتنے ہمارے مذہب نے تو اولاد قتل کو کتنا شدید اس کی سرزنش ہے کہ ایسے ہی ہے جیسے کسی جان کو قتل کرنا ہے۔ تو بیسیکلی اس کے اندر میسیج یہ ہے کہ اولاد جو ہے نا وہ مستقل ہمارے لیے ایک امتحان بھی ہے، اور یہ دنیا کا دیکھیں سلسلہ اسی طرح چلتا ہے کہ جو ہم بوئیں گے وہی ہم کاٹیں گے، ٹھیک ہے، تو ہم اپنی اولاد پہ محنت کریں اور ان کی دنیا کی صرف فکر نہ کریں، ان کی آخرت کی فکر کریں۔ دیکھیں ان دعاؤں میں، یہ جو دعاؤں کا سیٹ ہے، اس طرح کی آپ کو بے تحاشا دعائیں آپ کو مختلف کتابوں کے سیٹ میں مل جائیں گی، لیکن زیادہ تر اس میں قرآنی اور صحیح حدیث سے یہ جو دعائوں کا سیٹ ہے تو یہ میں شیئر بھی کر دوں گا انشاءاللہ۔ تو بیسیکلی دیکھیں ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا اور ہمارا بچہ دنیا کے خالی پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو ہمیں یہ ڈرنا چاہیے کہ یہی اگر ہم نے اپنے بچے کو وہ چیزیں سکھائی ہوں گی کہ جو ہمارے لیے کسی کام کی نہیں ہیں۔ فار ایگزامپل دیکھیں دنیا کا، جب ہم اس دنیا میں بے تحاشا لوگ جو ہیں وہ جو گناہ کا کام ہے یا حرام کی چیز ہے وہ اپنی اولاد کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے دیکھیں یہ دعاؤں کے سیٹ شروع ہونے میں سب سے پہلی جو دعا ہے کہ بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑا فتنہ ہے، اور اولاد کو دیکھیں فتنہ کا لفظ لکھا ہوا ہے، تو فتنہ بیسیکلی آزمائش ہے ہمارے لیے،
کہ ہم وہ کام نہ کریں اس کی خاطر کہ جو ہمیں جہنم میں لے جائے، یا ہم اس کی دنیا کے پیچھے تو ہم بھاگیں کہ وہ بہت بڑا ڈاکٹر بن جائے، بہت بڑا انجینئر بن جائے، لیکن اس کو حلال اور حرام کی تمیز نہ ہو، اس کو یہ تمیز نہ ہو کہ کون سا رستہ جو ہے وہ آخرت میں اس کو کامیابی کی طرح کرے گا۔ تو یہ ہے نا کہ وہ ایک سورہ تحریم کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، تو بیسیکلی بچاؤ خود کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ تو ہمیں اگر ہمارا بچہ سو رہا ہے تو ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے کہ وہ سو رہا ہے، اور ہم اپنے امتحان اور جو دنیا کے کسی کام کے لیے تو اس کو صبح صبح اٹھا کے بھی ہم بھیجیں، اور ہمیں خود بھی اب یہ تو دیکھیں نا، معاملہ تو اسٹارٹ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں خود توفیق نہیں ہے نماز پڑھنے کی تو ہم اپنی اولاد کو کیسے کہیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ چیز اللہ ہمیں وہ نظر دے، اللہ ہمیں وہ سوچ دے کہ جس میں ہماری اس دنیا کے اندر، ٹھیک ہے دنیا کی تو دیکھیں خیر، اگر ہم اپنے رب کو راضی کریں گے تو ہمیں تو اللہ وہ انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں بھی ہمارے لیے خیر ہوگی۔ اس لیے ہے نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو بیسیکلی دنیا کی حسنت اور آخرت کی حسنت ساتھ ساتھ ہے۔ تو اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے یہ دعائیں کریں، اور ہم اپنے اولاد کے سامنے ایک رول ماڈل بنیں، ٹھیک ہے؟ اور ایک اور بات یہ کہ جہاں پر اگر کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے کسی ایک ایسے عمل سے ہمارے بچوں کے اوپر برا اثر پڑ رہا ہے تو ہمیں اللہ اس سے بھی بچائے، اور ہمیں بچوں کی دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔